سلام علی من اتبع الہدی محترم رانا صاحب، آپ نے کہا جی مرزا صاحب کو عربی آتی تھی، ہاں، اور مرزا صاحب کا چیلنج ہے، تو مرزا صاحب کا حوالہ لگا دیا، تو آپ کو کیوں اتنی پریشانی ہو رہی ہے، اتنی کیوں آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، مجھے بتائیں معذرت کے ساتھ۔ دوسرا، آپ نے مجھے ٹیکسٹ کر کے کہا میرے اسکین کو آپ نے ٹیگ کیا کہ یہ جناب یہ عربی نہیں ہے۔ محترم عربی ہے، عربی ہے میرے محترم رانا صاحب، عربی ہے، آنکھیں کھول کر دیکھیں معذرت کے ساتھ۔ کیا آپ مجھے یہ پڑھ کے سنا دیں گے کہ پتہ چلے کہ اس میں اللہ تعالیٰ فاعل ہے اور مفعول ذی روح ہے؟ میں نے ذی روح باقاعدہ وضاحت کے ساتھ بتایا تھا کہ زندہ جسم اور روح دونوں والا انسان، ایسا انسان جس کا روح بھی ہو جسم بھی دونوں اکٹھے ہوں، جیسے کہ آپ اور میں اس وقت ہیں۔ تو اس میں کیا مفعول ایسا ہے؟ دکھا دیں ذرا، مجھے پڑھ کے اس کی ذرا وضاحت کر دیں، مجھے تو نہیں نظر آ رہا۔ میں اس میں کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا۔ اچھا، ایک ایک کر کے آڈیو کریں پلیز۔ اس وقت میں نے جو دو باتیں کہی ہیں نا، وہ ایک ہی آڈیو میں آپ بتا دیں، بے شک آپ 1.5 منٹ کی کر دیں، کوئی بات نہیں۔ تو آپ سب سے پہلی بات اور آخری بات وہ یہی ہے کہ میں نے چیلنج کیا تھا کہ آپ نے جہاں سے بھی مثال لانی ہے وہ عربی میں ہونی چاہیے۔ بات یہ نہیں ہو رہی کہ مرزا صاحب کا چیلنج تھا۔ یہ جو میں نے مثال دی ہے المعجم الاوسط سے، یہ میں نے اردو میں مثال دی ہے، ہاں؟ یہ المعجم الاوسط سے جو میں نے مثال دی ہے یہ اردو میں دی ہے۔ جس کو دیکھا مربی صاحب کے ہوش اڑ گئی، بتی گول ہو گئی ہیں۔ اب مربی صاحب حوالہ موجود ہے، عربی عبارت موجود ہے، عربی مثال میں نے لگائی ہے، اور جناب مربی صاحب پھر وہی مطالبہ ہے جی یہاں پر جناب اردو نہیں چلے گی، عربی چلے گی، عربی مثال تو دی ہے میں نے محترم خرم نصیر رانا صاحب۔ اچھا، ایک ایک کر کے آڈیو کریں پلیز۔ اس وقت میں نے جو دو باتیں کہی ہیں نا، وہ ایک ہی آڈیو میں آپ بتا دیں، بے شک آپ 1.5 منٹ کی کر دیں، کوئی بات نہیں۔ تو آپ سب سے پہلی بات اور آخری بات وہ یہی ہے کہ میں نے چیلنج کیا تھا کہ آپ نے جہاں سے بھی مثال لانی ہے وہ عربی میں ہونی چاہیے۔ بات یہ نہیں ہو رہی کہ مرزا صاحب کا چیلنج تھا تو پھر ان کی کتاب سے ہی جواب دیں گے۔ تو اگر ایسی بات ہے تو پھر بات بہت دور تک چلی جائے گی، اسی لیے بات کو یہیں پہ ہی رہنے دیں۔ اور میں نے واضح طور پر کہا تھا کہ اردو زبان کا استعمال نہیں ہوگا اور کسی اور زبان کا بھی استعمال نہیں ہوگا، صرف اور صرف عربی کے زبان والا آپ حوالہ لگا سکتے ہیں، جیسا کہ آپ نے ابھی لگایا بھی ہے اوپر، شکریہ اس کے لیے۔ لیکن آپ جو بھی حوالہ پیش کریں گے وہ قرآن حدیث یا کسی عربی لٹریچر سے ہونا چاہیے، اس سے باہر نہیں ہونا چاہیے، وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ مجھ سے آپ ضد نہ کریں، یہ آپ لا یعنی باتیں کر رہے ہیں اور بالکل ہی قواعد سے ہٹ کے باتیں کر رہے ہیں۔ سلام علی من اتبع الہدی خرم نصیر رانا صاحب، آپ عجیب بات کر رہے ہیں، آپ مجھے روح بنا رہے ہیں اور خود کو جسم بنا رہے ہیں، کیا عجیب بات ہے، ہاں؟ میری روح میرے جسم میں ہے، آپ کی روح آپ کے جسم میں ہے، ایسی تو نہ بات کرے نا رانا صاحب۔ دوسری بات یہ ہے کہ محترم میں نے تو کئی دفعہ پڑھا ہے توفاہ یوم القیامہ، توفاہ یوم القیامہ، ٹھیک ہے؟ آپ غور کریں، میں ابھی ایک اور حوالہ لگاتا ہوں، اس کا پہلا تو میں نے ترجمہ مرزا صاحب کا پیش کیا جو کہ شاید آپ کو مرزا صاحب کا ترجمہ ہی قبول نہیں ہے۔ دوسرا میں آپ کے خلیفہ ثانی مرزا بشیر الدین محمود صاحب کا ترجمہ پیش کر دیتا ہوں تو وفاہ یوم القیامہ پر کیا خیال ہے؟ شکریہ۔ سلام علی من اتبع الہدی رانا صاحب، آپ نے پہلے 2 آڈیوز کر دی تھی، میں نے آپ کو اجازت دی تھی، ایسا نہ کریں، کیوں آپ لڑائی کر رہے ہیں مجھ سے؟ بچکانہ لڑائی نہ کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ مرزا صاحب کے ترجمے کو کیوں نہیں مانتے، ٹھیک ہے؟ عربی لٹریچر سے بھی میں نے پیش کر دی ہے، المعجم الاوسط للطبرانی سے میں نے پیش کی، حدیث ہے، روایت پیش کی ہے، اس میں توفاہ یوم القیامہ کے الفاظ ہیں، آپ غور کریں نا، اس کا ترجمہ کریں آپ، ٹھیک ہے؟
آپ اس کا ترجمہ کریں، نہیں تو آپ کسی سے پوچھ لیں، اپنے کسی سینئر سے پوچھ لیں، اپنے کسی مربی صاحب سے پوچھ لیں، عابد صاحب سے پوچھ لیں. آپ کا ذکر کر رہے تھے عابد صاحب، ذکر خیر کر رہے تھے کہ وہ میرا شاگرد ہے، تو آپ عابد صاحب سے پوچھ لیں اس کا ترجمہ کیا ہے. جی، تو بات یہ ہے کہ آپ میری بات کو غور سے نہیں سن رہے ہیں. میں نے کب کہا ہے کہ آپ روح ہیں اور میں جسم ہوں؟ میں نے کہا ہے کہ ہم دونوں روح انسان ہیں، ہمارا جسم بھی ہے اور روح بھی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مرزا صاحب کا ترجمہ کریں کہ آپ کو قبول نہیں ہے. میں نے تو آپ کو کہا ہے کہ آپ عربی کا کوئی لٹریچر پیش کریں. انہوں نے کوئی عربی کا لٹریچر ہے، آپ اردو کی کتاب پیش کر رہے ہیں ان کی. اور دوسری بات یہ ہے کہ توفع یوم القیامہ کے کیا معنی ہے، آپ مجھے اس کے معنی کر کے بتائیں. پھر آپ مجھے بتائیں کہ اس میں چیلنج کیسے ٹوٹتا ہے، یہ آپ مجھے بتائیں. سلام علی من اتبع الہدی. محترم رانا صاحب، کوئی بات نہیں، زبان پھسل جاتی ہے، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، ایسا ہوتا رہتا ہے، ایسا ہوتا رہتا ہے. محترم رانا صاحب، میں نے جناب مرزا صاحب کا بھی حوالہ پیش کیا ہے، اور آپ کو جب مسئلہ ہوا تو میں نے جناب عربی لٹریچر سے حدیث پیش کر دی، معذرت، حدیث پیش کر دی ہے. محترم، حدیث پیش کر دی ہے، اس میں توفع یوم القیامہ کے الفاظ ہیں، اور اس میں آپ کے تمام اصول اس میں موجود ہیں، اور وہاں پر توفی کا معنی موت نہیں ہے، توفی کا معنی موت نہیں ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں جی اس کا ترجمہ کر دیں. ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ میں کیا کروں جناب، میری کیا حیثیت ہے؟ ہاں، اس کا ترجمہ جناب مرزا بشیر الدین محمود صاحب کا میں پیش کر دیتا ہوں. جناب مرزا بشیر الدین محمود صاحب کا پیش کر دیتا ہوں، ٹینشن لینی. جی، بات وہیں پہ آ جاتی ہے. آپ نا جذباتی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایموشنل بلیک میلنگ. آپ بار بار کہتے ہیں جی مرزا صاحب کی بات آپ کیوں نہیں مانتے، کیوں نہیں مانتے؟ میرے جب چیلنج کے اندر کسی اور زبان کی کتاب ہے نہیں تو آپ کیوں پیش کر رہے ہیں؟ ایک بات. دوسری بات یہ کہ آپ نے جو پیش کی ہے حدیث، حدیث بھائی جان وہ پڑھ کے بتائیں، بتائیں یہ چیلنج کیسے ٹوٹتا ہے. یہ نہیں کہ آپ کچھ بھی پیش کر دیں اور بولیں جی میں نے تو پیش کر دیا ہے. میں یہاں پہ مرزا غالب کا شعر لکھ کے بتا دوں، بولوں جی میں نے تو بھی کچھ بتا دیا ہے، یہ ایسے تو نہیں چلے گا نا. تو آپ اس کا ترجمہ کر کے بتائیں، اور بتائیں کہ اس میں فاعل کون ہے، مفعول کون ہے، اور توفع کا فعل ہو رہا ہے بغیر کسی قرینے کے ہو رہا ہے. تو یہ چیزیں جب بتائیں گے نا تو پھر پتہ چلے گا کہ چیلنج ٹوٹتا کہ نہیں ٹوٹتا. ایسے نہیں کہ آپ کچھ بھی لکھ کے دے دیں اور بعد میں بولیں کہ جی میں نے تو پیش کر دیا، آپ خود ہی اس کی کرو کانٹ چانٹ. میں کیوں کروں بھائی؟ آپ پہلے اس کی کریں، پھر میں آپ کو جواب دوں گا. ادھوری بات نہ کریں. جی دوستو، اس کے بعد مربی صاحب ٹیکس کرنے لگ گئے. مربی صاحب لکھتے ہیں کہ مرزا صاحب کا حوالہ عربی کا نہیں ہے، جو کہ میرے چیلنج سے باہر ہے، اور آپ کے عربی حوالے میں فاعل کون ہے، مفعول کون ہے، اور قرائن ہیں یا نہیں، سب نہیں. میں نے ٹیک کر کے کہا تو پھر آپ اپنے مسیح موعود مرزا صاحب کا ترجمہ قبول ہی نہیں، آپ کو اپنے مسیح موعود مرزا صاحب کا ترجمہ قبول ہی نہیں ہے، جبکہ ہم اپنے مسند علماء کرام کا ترجمہ قبول کرتے ہیں. تو پھر جناب ٹیکس کر کے مربی صاحب لکھتے ہیں آپ کا یعنی آپ لا یعنی باتیں کر رہے ہیں جن کا میرے چینل سے کوئی تعلق نہیں. لو جی، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف مرزا صاحب کا یہ دفاع کر رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف جب مرزا صاحب کا ترجمہ پیش کیا جائے تو وہ مانتے ہی نہیں ہیں. پتہ نہیں کس قسم کا دفاع ہے، اللہ خیر ہی کرے. تو جناب یہ آڈیو سنیں. سلام علی من اتبع الہدی. محترم جناب رانا صاحب، میں آپ کو کوئی ایموشنل بلیک میلنگ نہیں کر رہا. مجھے کیا ضرورت ہے آپ کو ایموشنل بلیک میلنگ کرنے کی؟ آپ مرزا صاحب کو مسیح موعود مانتے ہیں، اور یہاں پر آپ زبردستی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ مرزا صاحب کا دعویٰ جو ہے مسیح موعود سچا ثابت ہو سکے. ٹھیک ہے، میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ ٹھیک ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ عربی عبارت میں نے پیش کی ہے، حدیث پیش کی ہے، اس کا ترجمہ بھی پیش کر دیتا ہوں میرے محترم. لے جی، میں بھی پیش کرتا ہوں، صبر کریں. شکریہ. جی، تو یہ جو آپ نے حوالہ پیش کیا ہے، یہ حوالہ اس حوالے سے مختلف ہے جو آپ نے پہلے پیش کیا تھا.
جی دوستو، یہ جو میں نے ٹیکسٹ کیا ہے کہ آڈیو کرنے کی اجازت ہے کیا، یہ اس لیے کیا ہے کہ اوپر مربی صاحب ناراض ہو گئے تھے کہ جی آپ نے دو آڈیوز کی، حالانکہ میں نے دو آڈیوز نہیں کی تھی. وہ اس پر اس طرف نہیں جاتا، اس بحث کی طرف نہیں جاتا. ادھر میں نے اجازت مانگی ہے، لیکن شاید مربی صاحب نے نہیں دیکھا میرا یہ ٹیکسٹ. جی، تو یہ جو آپ نے حوالہ پیش کیا ہے، یہ حوالہ اس حوالے سے مختلف ہے جو آپ نے پہلے پیش کیا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ توفع ہو، اس میں ہو نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو آپ نے حوالہ پہلے دیا تھا اس میں ہو تھا، بعد والے حوالے میں ہو نہیں ہے. تو ہو، اس میں ہو نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ توفع ہو، اس میں ہو نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو آپ نے حوالہ پہلے دیا تھا اس میں ہو تھا، بعد والے حوالے میں ہو نہیں ہے. تو اس میں ایک تو فرق ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس حوالے کے اندر جو آپ نے پہلے پیش کیا تھا، فائل کون ہے، مفعول کون ہے، یہ بتا دیں. مربی صاحب کی پتی گل ہو اور گئی. اس میں بتائیں کہ مفعول کیا ذی روح انسان ہے یا صرف روح ہے. کیا اس دنیا میں پائے جانے والے انسان جو کہ اس دنیا پہ زمین پہ چلتے پھرتے ہیں جیسے آپ. عجیب سائنس ہے مربی صاحب کی ہے. اس دنیا میں پائے جانے والے انسان اور ہے، اور جو قیامت والے دن پیش ہوں گے وہ انسان کوئی اور ہوں گے. پتہ نہیں جو قیامت والے دن انسان ہوں گے وہ کس ٹائپ کے ہوں گے. اور جو اس دنیا میں جو انسان ہیں ان کی پتہ نہیں پوچھ ہے. مربی صاحب، واہ مربی صاحب، کمال ہے، کمال کی آپ سائنس پیش کرتے ہیں. جی، تو یہ جو آپ نے حوالہ پیش کیا ہے، یہ حوالہ اس حوالے سے مختلف ہے جو آپ نے پہلے پیش کیا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ توفع ہو، اس میں ہو نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو آپ نے حوالہ پہلے دیا تھا اس میں ہو تھا، بعد والے حوالے میں ہو نہیں ہے. تو اس میں ایک تو فرق ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس حوالے کے اندر جو آپ نے پہلے پیش کیا تھا، فائل کون ہے، مفعول کون ہے، یہ بتا دیں. اور اس میں بتائیں کہ مفعول کیا ذی روح انسان ہے یا صرف روح ہے. کیا اس دنیا میں پائے جانے والے انسان جو کہ اس دنیا پہ زمین پہ چلتے پھرتے ہیں جیسے آپ چلتے ہیں، میں چلتا پھرتا ہوں، تو کیا یہ ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے یا مرنے کے بعد جو انسان کی حالت ہوگی اس بارے میں بات ہو رہی ہے؟ یہ وضاحت کر دیں جناب، آپ یہ وضاحت نہیں کر رہے ہیں. سائیکو مریض. سلام علی من اتبع الہدی. محترم رانا صاحب، کیا ہو گیا آپ کو؟ عربی نہیں آتی؟ عربی گرامر سے آپ کو واقفیت نہیں؟ آپ اپنا اصول ایسے بیان کر رہے تھے اور اس میں جو شرائط آپ لگا رہے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے آپ کو عربی سے بخوبی واقفیت ہے، آپ اچھی طرح عربی گرامر کو جانتے ہیں. محترم، یہ یہاں پر یہ اس طرح کی باتیں نہ کریں کہ یہاں پہ جناب توفع ہو نہیں ہے، توفع ہے. عقل بھی کوئی استعمال کر لیں سر، عقل بھی استعمال کر لیں. خرم صاحب، کیا ہو گیا آپ کو؟ یہاں پر جناب آپ کے اصول کے تمام شرائط پوری ہو رہی ہیں. ہاں، خدا تعالیٰ فاعل ہے، زیرو مفعول ہے، باب تفاعل کے مصدر کے ساتھ توفی آ رہی ہے اور کوئی قرینہ بھی نہیں ہے. تو یہاں پہ موت لفظ نہیں ہو رہا. موت معنی توفی کا معنی موت نہیں ہو رہا. توفی کا معنی موت نہیں ہو رہا. بتائیں مجھے آپ، ترجمہ آپ کے سامنے ہے. جی، آپ نے شکر ہے اس کا معنی بتا دیا ہے. ویسے مجھے تو آپ تانا دے رہے ہیں کہ جی کہ آپ نے چیلنج کیا اور عربی نہیں آتی. آپ نے تو چیلنج قبول کیا کہ آپ کو عربی نہیں آتی. تو دوسری بات یہ ہے کہ اس میں آپ نے کہا ہے کہ ذی روح. مجھے عربی نہیں آتی. واہ واہ واہ، کمال ہے. اوپر میں نے توفع پڑھ رہا ہوں، مربی صاحب کو پتہ ہی نہیں کہ میں کیا بات کر رہا ہوں ہیں. اور پھر میں نے حوالہ پیش کیا ہے بشیر الدین محمود صاحب قادیانی کا، توفع یوم القیامہ. اس میں بھی مربی صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی. عربی کی مثال میں دے رہا ہوں اور مجھے کہہ رہے ہیں مجھے عربی نہیں آتی. کمال ہے جی، کمال ہے. مفعول ہے. ذی روح کیسے مفعول ہے، ذرا اس کی وضاحت کر دیں. ہیں، بتائیں ذرا. یہ جو ہمارا جسم خاکی ہے اس کے اندر جو روح ہوتی ہے، جیسے کہ میں ہوں اس وقت، جیسے کہ آپ ہیں، ہم اس وقت ذی روح ہے. جب بندہ مر جائے گا تو وہ زیرو نہیں ذی ہوتا. روح نہیں رہے گا.
میں صرف ہنسنا چاہ رہا تھا، کمنٹ نہیں کر رہا، میں کوئی کمنٹ نہیں کر رہا. کیونکہ بندے کا جسم ختم ہو جائے گا. ہم اس وقت ذی روح ہے. جب بندہ مر جائے گا تو وہ ذی روح نہیں رہے گا، کیونکہ بندے کا جسم ختم ہو جائے گا، روح چلی جائے گی اللہ تعالیٰ کے حضور، جہاں پہ بھی جائے گی عالم برزخ میں. یہ ہماری اس وقت بحث نہیں ہے کہاں جائے گی، لیکن وہ پھر ذی روح نہیں رہے گا، اکیلی روح رہ پتہ جائے نہیں گی. وہ پھر تو کیا بن جائے گا، بدروح اب بن مجھے جائے گا. بتائیں دوبارہ کہ یہاں پر توفع روح کا ہو رہا ہے یا ذی روح کا ہو رہا ہے؟ زی روح ذرا کا. یہ بتائیں. یہاں پہ آپ نے کہا کہ ذی روح کا ہو رہا ہے، وہ کیسے ہو رہا ہے؟ سلام علی من اتبع الہدی. محترم رانا صاحب، عجیب آپ بات کر رہے ہیں، عجیب آپ بچوں والی باتیں کر رہے ہیں. محترم کیوں آپ اس طرح کے سوال کر کے خام ہاں اپنا مذاق اڑوانا چاہتے ہیں؟ میرے محترم رانا صاحب ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں. ہیں آپ تو یہ کہاں سے آپ باتیں بنا لیتے ہیں کہ جناب مرنے کے بعد جو ہے وہ جسم جو ہے وہ اس میں داخل نہیں ہو سکتا؟ ہاں کیسی باتیں کرتے ہیں آپ رانا صاحب؟ اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں. چلے میں ایک اور حوالہ لگا دیتا ہوں، ایک اور حوالہ لگا دیتا ہوں، ٹینشن نہ لیں. عربی لٹریچر سے لگاتا ہوں. جی دوستوں، اس کے بعد میں نے الجواب الصحیح علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ لگا. الجواب الصحیح جلد 4 صفحہ 38 ہے، اس کا حوالہ لگایا. تو پھر ایک بار پھر خرم رانا نصیر صاحب مربی کی بتی گل ہو گئی. جی آپ نے اس کے معنی اوپر جو کیے ہیں بالکل درست نہیں کیے. ایک تو یہاں پر فاعل اللہ ہے یا نہیں، یہ واضح نہیں ہے اس جملے میں. اس میں مفعول انسان ہے. جس مربی کو یہ پتہ نہ ہو کہ توفاہ میں اور توفاہ میں کیا فرق ہے، وہ مجھے سمجھا رہا ہے کہ آپ نے یہاں پہ ترجمہ درست نہیں کیا. کمال ہے. جی آپ نے اس کے معنی اوپر جو کیے ہیں بالکل درست نہیں کیے. ایک تو یہاں پر فاعل اللہ ہے یا نہیں، یہ واضح نہیں ہے اس جملے میں. اس میں مفعول انسان ہے کہ نہیں ہے، یہ واضح نہیں ہے اس جملے میں. یہاں پر پہلے یہ تعین کریں کہ فاعل اللہ تعالیٰ ہے اور مفعول ذی روح انسان ہے. اکیلی روح نہیں بلکہ ذی روح انسان ہے. سمجھ آئی آپ کو؟ یا آپ کو اس میں بھی اختلاف ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ جب قیامت کے دن انسان ہوگا تو وہ پھر سے ذی روح ہو جائے گا، وہ روح نہیں ہوگی؟ مجھے لگتا ہے آپ کو یہ پہلے جاننے کی ضرورت ہے. مجھے فضول باتوں پہ اختلاف کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے مربی صاحب. میں تو آپ کے لیے دعا کر سکتا، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے. سلام علی من اتبع الہدی. محترم رانا صاحب، یہاں جو میں نے ترجمہ لگایا ہے تفسیر کبیر از مرزا بشیر محمود صاحب قادیانی کا، جلد 9 صفحہ 466 کا جو میں نے حوالہ لگایا ہے، اس میں مرزا بشیر الدین محمود صاحب مفعول جو ہے وہ مومن کو لے رہے ہیں. جو مومن ہے وہ مفعول ہے. مرزا بشیر الدین محمود صاحب یہ مفعول جو ہے مومن، مفعول سے مراد مومن کو لے رہے ہیں، یعنی مومن جو ہے وہ مفعول بھی ہے. ٹھیک ہے، اور خدا تعالی فاعل ہے. اور جناب باب تفاعل کے مصدر کے ساتھ لفظ توفی بھی موجود ہے اور کوئی قرینہ بھی نہیں ہے. تو یہاں پر وہ ترجمہ موت نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، یہاں پر تو یہ نہیں کہا نا کہ نہیں یہاں پہ جناب صرف روح مراد ہے، جسم مراد نہیں ہے. یہاں پر بھی مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے وضاحت نہیں کی. اگر کی ہے مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے تو آپ اس کا حوالہ لگا دیں. شکریہ. جی السلام علیکم. اچھا جی، مجھے آدھا گھنٹہ چاہیے. میں کچھ کام کر رہا تھا اور میرا یہ میسیجز کرنا جو ہے میرے کام میں خلل ڈال رہا ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ آدھے گھنٹے سے پہلے دوبارہ حاضر ہو جاؤں. نہیں جی، مربی صاحب کی بات ہو گئی. سلام علی من اتبع الہدی. محترم جناب خرم صاحب، رانا صاحب، آپ نے کہا یہ حوالہ ایک تو عربی کتاب کا نہیں ہے. ٹھیک ہے،
دوسرا یہ شرائط اربع کو پورا نہیں کرتا. واہ واہ واہ، کمال ہے جناب. یہ میں نے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہ کتاب الجواب الصحیح کا حوالہ لگایا. اس میں توفاہ اللہ کے الفاظ ہیں، اور اسے پیچھے چلیں کہ والمسیح علیہ السلام توفاہ اللہ وہو فی السماء الثانیہ. یہاں پہ جناب اللہ تعالیٰ فاعل ہے، زیرو یعنی حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام مفعول ہیں، باب تفعول کے مصدر کے ساتھ لفظ توفی ہے اور کوئی قرینہ بھی نہیں ہے. تو یہاں پر آپ کیا ترجمہ کریں گے؟ یہاں پر کیا ترجمہ کریں گے بتائیں مجھے. شکریہ. سلام علی من اتبع الہدی. جی محترم رانا صاحب، آپ کو اجازت ہے، آپ آدھا گھنٹے کی اجازت لے رہے ہیں. آپ 1 گھنٹے کی اجازت لیں، 2 گھنٹے کی لیں، 3 گھنٹے کی لیں، جتنا آپ کا دل کرے اجازت لیں، آپ جا سکتے ہیں. جب آپ فارغ ہوں گے تو یہیں سے ہم جو ہے وہ گفتگو شروع کریں گے. جی دوستو، ایک بار پھر مربی صاحب ٹیکسٹ میسیج میں آ گئے. مجھ سے ابو مشتبہ صاحب یا نعمانی صاحب میں سے کون بات کو جاری رکھنا چاہتا ہے؟ پہلے آپس میں فیصلہ کر لیں، پھر بات آگے بڑھاتے ہیں. جس کو ٹیگ کر کے میں نے کہا کہ میں ہی گفتگو کروں گا. پھر نعمانی صاحب سے کہیں کہ اپنے میسیجز ڈیلیٹ کریں. اب یہ خام ہاں جھگڑا کرنے کی جناب مربی صاحب کوشش کر رہے ہیں تاکہ جھگڑا ہو اور خلط مبحث ہو، جو ہے گفتگو خراب ہو اور مجھے یہاں سے نکلنے کا بہانہ مل جائے. جبکہ ان کی یہ سازش ناکام ہوئی. استاد جی مولانا نعمانی صاحب نے ٹیگ کر کے خرم نصیر قادیانی صاحب کو کہا بات تو ابو مشتبہ بھائی کر رہے ہیں، میں تو بحیثیت ایڈمن کے کچھ گزارشات کر رہا تھا. اچھا، اس کو میں نے ٹیگ کر کے کہا جی پھر نعمانی صاحب سے کہیں کہ آپ نے میسیج ڈیلیٹ کر. اس میسیج کو ٹیگ کر کے میں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ پریشان نہ ہوں. اچھا جی، پھر فوراً مربی صاحب نے یہ کتاب مجھ سے مانگی ہے. مجھے یہ کتاب پی ڈی ایف میں چاہیے، جس کو میں نے بعد میں ان کو بھیج دیا تھا پی ڈی ایف میں. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ جناب میں نے ان کو پی ڈی ایف میں بھیج دیا وہ یہ کتاب. مربی صاحب آن لائن ہے، پتہ نہیں اب مربی صاحب کیا کر رہے ہیں. اچھا، گفتگو ختم ہو چکی ہے. کچھ میں آپ کو ٹیکسٹ سنا چاہتا ہوں. اچھا، یہ بات ہو گئی. آپ ابھی گفتگو کو دائمی رکھنا چاہتے ہیں یا آپ اجازت چاہتے ہیں کہ آپ کو کام ہے؟ دیکھو رن صاحب، یہاں پہ پی ڈی ایف وغیرہ نہیں دیے جاتے. آپ کا ٹائم اپ ہو گیا، آپ نے کہا آپ جا رہے ہیں، تو یہاں پہ ڈیبیٹ بند ہو گئی. اب سب ساتھیوں کی اجازت ہے کہ وہ اپنی بات کر سکتے ہیں. آپ پلیز آدھے گھنٹے جی بعد آ بالکل. جائیں. جی خرم صاحب آدھا گھنٹے کی اجازت مانگی ہے. خرم صاحب نے آدھا گھنٹے کی اجازت مانگی ہے، میرا ٹیکس ہے. اچھا جی، کہتے ہیں جی پرسنل میں بھیج دیں پلیز. وہ میں نے آپ کو بتا دیا، میں نے بھیج دی پرسنل میں. بھیج دوں گا، پریشان نہ ہو. اوکے، گروپ اوپن ہے. ماشاء اللہ، یہ استاد جی کا میسیج ہے. ماشاء اللہ ابو مشتبہ بھائی نے سیر حاصل حوالہ جات پیش کیے ہیں. استاد محترم عبداللہ خان صاحب مدت اللہ علیہ اور مولانا نعمانی صاحب دامت برکاتہ علیہ اپنی اپنی رائے آڈیو میں عنایت فرمائیں اس مناظرے کے حوالے سے، اور باقی حضرات بھی دیں. جزاکم اللہ خیر. یہ میرا میسیج ہے. یہ استاد جی کا میسیج ہے کر کے استاد محترم عبداللہ خان صاحب نے ماشاء اللہ زبردست کا یہ جو ہے وہ اسٹیکر بھیجا ہے. استاد جی کی آڈیو سماعت فرمائیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسلمان بھائیوں کی خدمت میں سلام، اور قادیانی حضرات کی خدمت میں دعا، ہدایت کی دعا. ہمارے ابو مجتبیٰ بھائی نے حقیقت یہ ہے کہ جو دلائل پیش کی ہے
وہ رانا صاحب نے ان دلائل کو ہاتھ تک نہیں لگایا، اور دوسرا خود انہوں نے اپنے مرزا صاحب کی کسی چیز کو بھی، خود ان کے جو مرزا صاحب ہیں جن کو وہ نبی مانتے ہیں، ان کی دلائل کو بھی، اور جو ان کے دوسرے خلیفت ہیں ان کے مصلح موعود، ان کے ترجمے کو بھی انہوں نے نہیں مانا، اور اس کے علاوہ جو دوسرے دلائل دیے کسی بھی، یعنی کوئی دیگر جو حوالے دیے کسی ایک کا بھی کوئی جواب انہوں نے نہیں دیا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ابو مجتبیٰ بھائی نے جو جتنے بھی حوالے پیش کیے، رانا صاحب نے کسی ایک کا بھی جواب نہیں دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام مسلمان بھائیوں کو میرا سلام ہو۔ ابو مجتبیٰ بھائی کی گفتگو اور رانا کی گفتگو میں نے سنی ہے، آپ کے سامنے ہی ہے جی۔ اور رانا صاحب کبھی ادھر بھاگتے ہیں کبھی ادھر بھاگتے ہیں۔ یا عیسیٰ انی متوفیکا کا یہ عربی ہے، قرآن کی آیت ہے، ترجمہ مرزا صاحب کر رہے ہیں، کہتا ہے جی یہ اردو ہے جی، تو ترجمہ تو اردو میں ہونا ہے نا جی۔ تو اس رانا صاحب نے جو اپنا اصول بنایا ہوا ہے، یہ عربی کی کس کتاب میں سے اس نے پہلے اصول لگایا ہے کہ عربی میں یہ اصول ہے جی کہ باب تفاعل ہو، ٹھیک ہے نا جی، فعل توفی ہو، فاعل اللہ تعالیٰ ہوں، مفعول ذی روح ہو۔ یہ عربی کی کس کتاب سے اس نے اصول نکالا ہے؟ ذرا اس کا سکین لے لیں اس سے۔ باقی ابو مجتبیٰ بھائی نے ماشاءاللہ بہت سیر حاصل گفتگو کی ہے، مجھے خوشی ہوئی ہے۔ اگر قادیانی غیر جانبدار ہو کر اور تعصب کی اینک اتار کر اس گفتگو کو سنیں تو انشاءاللہ صراط مستقیم ان کا مقدر ہے جی۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ استاد محترم نعمانی صاحب کی آڈیو ہے، اور ہم سن لیتے ہیں ایاز محمد خان صاحب بھائی کیا کہتے ہیں۔ جی ابو مجتبیٰ بھائی، اچھا ماشاءاللہ سے اب ٹائم آؤٹ ہو گیا تو وی کین سپیک، ہم بات کر سکتے ہیں۔ مجھے ایک سوال کی طرف آپ کی توجہ دلانی تھی جو خرم نصیر رانا صاحب نے کیا تھا کہ کیا قیامت کے دن جناب علی زیرو ہوں گے؟ یعنی کہ جو آپ نے توفی یوم القیامہ کی بات کی تھی تو انہوں نے سوال اٹھایا کہ کیا قیامت کے دن زیرو ہوں گے؟ تو اس پہ میرا یہ سوال ہے کہ اگر قیامت کے دن زیرو نہیں ہوں گے تو قرآن تو کہتا ہے کہ تمہیں قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ اب قبروں سے کس کو اٹھایا جائے گا؟ جسم کو، روح کو، یا انسان کو؟ یہ سوال بنتا ہے۔ اگر آپ کہتے ہو کہ روح کو اٹھایا جائے گا تو روح تو پہلے ہی مرتے وقت اٹھ چکی ہے اللہ کی طرف، پھر قبروں سے کیا اٹھایا جائے گا اور کیوں اٹھایا جائے گا؟ اگر قبروں سے جسموں کو اٹھایا جائے گا تو آسمان سے روح کو لایا جائے گا، اور یہ دونوں کمبائن ہوں گے تو جناب علی سے روح ہی بنے گا نا۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب علی نہیں، روح ہی جائے گی جنت میں، تو پھر جسم کو قبر سے اٹھانے کا فائدہ کیا ہے؟ یا یہ بات کیوں کہی گئی ہے؟ پلیز اس پہ ذرا روشنی ڈالے، اور نعمانی صاحب سے بھی گزارش ہے کہ اس موضوع پہ ذرا سی روشنی ڈالے۔ شکریہ۔ اکرام بھائی کی آخری آڈیو سن لیتے ہیں، اس کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اگر آپ کو میری یہ تینوں ویڈیوز، یہ جتنی میں نے بنائی ہیں، یہ پوری گفتگو کے حوالے سے، یہ لفظ توفی پر گفتگو کے حوالے سے، تو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو براہ کرم آپ میری ان ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹس میں اپنے قیمتی مشورے سے ضرور مستفید فرمائیں۔ آخری آڈیو اکرام بھائی کی ہم سنتے ہیں، اس کے بعد میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت یہ جو اصول بنا کے لائے ہیں، دعوے تو ایسے کر رہے ہیں کہ بالکل قرآن کی کوئی واضح آیت سے یہ حکم انہیں ملا ہو، اور اس سے انہوں نے یہ اصول بنایا، اور صحیح حدیث سے ان کو یہ اصول ملا ہو، بالکل واضح لفظ ہوں جو یہ کہہ رہے ہیں۔ تو خود اعتراف کر رہے ہیں کہ مرزا صاحب نے یہ اصول جو ہے بیان کیا، اور مرزا صاحب کی طرف سے چیلنج ہے، اور خود اگر مرزا صاحب کی تحریریں جو ہیں وہ اپنے بنائے ہوئے خیالی محل کو مرزا صاحب دھڑام کر دیتے ہیں، یا ان کے جو وہ بیٹے ہیں وہ اگر اس کو دھڑام کر دیتے ہیں، تو پھر انہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں صاحب، وہ خیالی محل جو بنایا ہوا ہے اسے بنا رہنے دیں، مرزا صاحب سے اس کو نہ توڑوائیں۔ تو بھائی جس نے بنایا ہے وہی توڑ رہا ہے، تو پھر مان کیوں نہیں رہے یہ؟